بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے گناہ کرنے کی اور قرض کی. مغرم قرض. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بہت یہ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے ہیں قرض کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان قرض دار ہوتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. بھائی میں 2 دن کے بعد دیتا ہوں، ابھی انتظام نہیں ہوا، اب جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی ہوگی. اس لیے گزشتہ کل بتایا بغیر سخت مجبوری کے قرض نہ لیا جائے. بہت زیادہ مجبوری ہو تو ہم قرض لے سکتے ہیں، کوئی حالات پیش آ گئے، اپنی خواہشات اور امیدیں پوری کرنے کے لیے ہم ہرگز قرض نہ لیں. بھئی ہماری بچے کی شادی ہے تو انتظام کرے پہلے سے کہ بھئی اتنی میرے پاس اماؤنٹ ہے، اتنا میں کر سکتا ہوں، اس سے آگے بڑھوں گا تو مجھے قرض لینا پڑے گا جو ادا کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو مہربانی کر کے ایسا کام نہ کرے، اس لیے کہ راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے انسان، وعدہ خلافی کرتا ہے. اس لیے قرض بڑی سخت چیز ہے. گزشتہ کل ایک بات بتائی تھی کہ بھئی اگر چلو مان لو کوئی قرض ہم سے لے گیا، اب اس کا تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہوا تو میرے بھائیوں سہولت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. قرض دینے والا اگر لینے والے کو 2 الفاظ بول دے تو اس کا حق ہے، بول لے بھائی، کوئی گڑبڑ نہ کرے. دیکھو حدیث میں آتا ہے یہودی کے ایک بہت بڑے عالم تھے یا بہت بڑے آدمی زید ابن سونا رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے پہلے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی وہ تلاش کر رہے تھے. ساری نشانیاں مل گئی ان کو، 2 نشانیاں ان کو نہیں مل رہی تھی. ایک یہ کہ اللہ کے رسول کا حلم اور بردباری غصے سے زیادہ ہے، جتنا غصہ ہے اس سے زیادہ حلم اور بردباری ہے، نرمی کا معاملہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی سختی کی جائے نا اتنا نرمی کا معاملہ کرتے رہے. یہ 2 باتیں ان کو نہیں مل رہی تھی. اب معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے رکھا تھا. اب جو قرض کی مدت تھی 3 دن باقی تھے، ابھی 3 دن، اور یہ آ گئے. اللہ کے رسول نے جو چادر پہنی ہوئی تھی زور سے چادر کھینچی اور اتنے سخت الفاظ کہے کہ تم آل ابی طالب، تم عبد المطلب کی اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو، میرا قرض ادا کرو. اتنے سخت الفاظ کہے کہ صحابہ کرام میں عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سیدھے ان کا غصہ پار ہو گیا اور کہنے لگے اگر میرے نبی کا خیال نہ ہوتا، میرے نبی کی عزت کا خیال نہ ہوتا، تیرا یہ سر جس میں 2 آنکھیں چمک رہی ہے، عرب لوگ تو عجیب انداز بولتے تھے، تیرا یہ سر جس میں 2 آنکھیں چمک رہی ہے ابھی تن سے جدا کر دیتا میں. اب جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حضرت زید بول رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر تم نے اچھی بات نہیں کہی، تم کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ مجھے ادائیگی کا بات بتا دے کہ آپ کو ادا کر دینا چاہیے، اور زید کو یہ کہتے کہ یہ مانگنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے قرض نہیں مانگا جاتا، اچھے انداز سے قرض مانگ، جاؤ ان کو جو ان کا قرض ہے وہ بھی دو اور 60 کلو جو اور زیادہ دے دو. عمر ابن خطاب گئے
اور ان کو قرض دیا, 60 کلو جو دیے. وہی زید ابن سونا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس میں نے دیکھ لیا. حضرت عمر سے کہا کہ بس مجھے یہ دیکھنا تھا, کوئی گستاخی نہیں تھی میری, مجھے یہ 2 چیزیں نہیں مل رہی تھی. تو دیکھو میرے بھائیوں, اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر چھوٹا سا یہ ہے کہ جتنا قرض لیا تھا اس سے زیادہ دیا ہے نا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کسی سے قرض لیتے تو قرض کی جتنی مقدار ہوتی وہ تو دیتے ہی دیتے, لیکن اللہ کے رسول زیادہ کچھ دے دیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قرض لینے والا دینے والے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, بھائی لانے 50 دانے 2 دن میں دیتا ہوں, بھائی 50 اس کو دیے اور اوپر سے 2-5 زیادہ بھی دے دیے, تو یہ سود نہیں ہے, یہ اس کے اوپر احسان ہے. ہاں اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض جس سے لیتے تھے اس کو زیادہ دیتے تھے, لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لوگ کیا ہے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں, غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ, اس لیے. اور لیکن آج کل تو یہ معاملہ کیا ہے, آج تو یہی چلتا ہے 50 دانے کتنے ٹکا دے گا بولو, سیدھی بات. بھائی بہنوں میں یہ چلتا ہے, بہن نے قرض مانگا لائے ₹1,00,000 دینے, ٹھیک بھائی مہینے کے 5,000 روپے دینے پڑیں گے. سکے بھائی بہن کی بات کر رہا ہوں میں, مہینے کے 5,000 روپے دینے پڑیں گے. کب تک؟ جب تک تو ₹1,00,000 واپس نہیں لوٹائے گی وہاں تک. تو میرے بھائیوں یہ قرض بہت بری چیز ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرماوے, آپ کی بھی حفاظت فرماوے, اور پوری امت کی اللہ پاک حفاظت فرماوے, حلال اور باقی روزی نصیب فرماوے, ہر قسم کے حرام سے اللہ تبارک و تعالی امت کی حفاظت فرماوے.